بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باجی بہت خاموش، طبع اور نیک اتوار تھیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے جس کے باعث خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ ہوا یوں کہ والد کو گھر کے لیے ٹھیکیدار کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے ایک دوست سے تذکرہ کیا، وہ ایک نوجوان ٹھیکیدار کو لے آئے جس کا نام احتشام تھا۔ والد نے معاوضہ طے کیا اور کام اس کے سپرد کر دیا۔ احتشام نے بتایا کہ کام کی تکمیل میں تقریباً 6 ماہ لگ جائیں گے۔ ابو نے منظوری دے دی اور ٹھیکیدار صاحب مزدور لے کر آ گئے۔ ابو سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتے اور ٹھیکیدار دن بھر ہمارے گھر پر تعمیر کا کام کرواتا رہتا۔ شام کو ابو آ کر کام چیک کر لیتے تھے۔ وہ احتشام کے کام سے مطمئن ہو گئے تو رفتہ رفتہ اس شخص پر اعتماد قائم ہو گیا۔ وہ دیانتداری سے کام کروا رہا تھا۔ والد اس کی قدر کرنے لگے۔ انہوں نے امی جان کو ہدایت کر دی کہ ٹھیکیدار کو دوپہر کا کھانا اور چائے وغیرہ دے دیا کرو اور اس کا خیال رکھا کرو۔ والدہ نے ایسا ہی کیا۔ انہی دنوں امی کو اچانک گردے میں تکلیف ہوئی اور انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ ہم اسکول کالج میں ہوتے، امی ہسپتال میں ہوتیں اور باجی ملازمہ کے ساتھ گھر پر ہوتی تھی۔ وہ امی کا کھانا ہسپتال بھجواتی اور احتشام کو بھی کھانا دے دیا کرتی تھیں۔ وہ بیٹھک میں بیٹھ کر کھا لیا کرتا۔ گھر تقریباً مکمل ہو گیا تھا، بس اب فنکشن ہو رہی تھی۔ بجلی کی فٹنگ کے لیے کبھی کبھی احتشام گھر کے اندر آتا۔ جب گھر میں کوئی نہ ہوتا تو وہ باجی سے بات کر لیا کرتا۔ اس طرح دونوں میں بات چیت کا آغاز ہو گیا۔ میری بہن بہت سیدھی سادی تھی، یوں ہی سادگی اس کی تباہی کا سبب بن گئی اور وہ بہت جلد احتشام کے شاطرانہ چال کی زد میں آ گئی۔ اس شخص نے اس کا اعتماد کیسے جیتا خبر نہیں۔ بہرحال باجی شہدہ نے اسے بتا دیا کہ اس کی منگنی بچپن میں چچا زاد سے ہوئی تھی جو 14 برس رہی، مگر جب شادی کا وقت آیا تو منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے کالج کے کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس انکار سے ان کے دل کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد کافی رشتے مگر انہوں نے ٹھکرا دیے۔ اب ان کی عمر 30 برس ہونے کو تھی، مگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آتا تھا، بلکہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے تھے۔ یوں وہ تنہائی محسوس کرنے لگی۔ میری بہن کو اس قسم کی باتیں ایک غیر شخص سے نہیں کرنی چاہیے تھیں جس سے بات چیت کو چند دن ہی گزرے تھے، مگر شاطر احتشام نے ان کی نفسیاتی مسئلہ سمجھ لیا اور ان کا ہمدرد بن کر اپنی چکنی چرپڑی باتوں سے شیشے میں اتار لیا۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ اب تمہاری عمر بھر شادی نہیں ہو سکتی، البتہ چاہو تو میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ باجی نے بتایا کہ والدین اور خاندان کے بزرگ کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں بیٹیوں کے رشتے غیر خاندان میں نہیں کرتے۔ احتشام نے کہا کہ اس طرح تو تم عمر بھر بن بیاہی رہ جاؤ گی۔ یہی وقت ہے اپنے حق میں اچھا فیصلہ کر لو۔ تم خوبصورت اور دبلی پتلی ہو، 20 برس کی لگتی ہو۔ آج میں نے تم کو پیشکش کر دی ہے، کل کوئی اس دہلیز کو پار کر کے تمہارے نصیب جگانے نہیں آئے گا۔ اس نے کچھ اس طرح سے عدم تحفظ کا خوف میری بہن کے دل میں بٹھایا کہ وہ خود کو بے یار و مددگار سمجھنے لگیں اور اسے پسند کرتے ہوئے اس کے لیے بے چین رہنے لگیں۔ ادھر اپنے بزرگوں کا خوف تھا کہ رشتے کے لیے راضی نہ ہوں گے اور کچھ ماہ بعد جب تعمیری کا کام ختم ہو جائے گا تو احتشام بھی ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور پھر کبھی ہمارے در پر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہی سارے عوامل تھے جن کی وجہ سے میری سادہ دل باجی سنجیدگی سے احتشام کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئی، بلکہ سچ مچ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ جمعے کو مزدور چھٹی کرتے تو ٹھیکیدار بھی نہیں آتا۔ یہ دن کاٹنا شہدہ باجی کے لیے مشکل ہو جاتا۔ میری باجی واقعی بہت خوبصورت تھیں۔ ایسی باتیں نہ تھی کہ ان کے لیے مستقبل میں کسی اچھے گھر سے رشتہ نہ آتا۔ میرے والدین، چچا چچی سبھی کوشش کر رہے تھے۔ والد صاحب کا شہر میں ایک مقام تھا، لوگ ان کی عزت کرتے، ان کو اچھل کر سلام کرتے، مگر باجی بزرگوں سے مایوس تھے، لہٰذا کسی کمزور لمحے انہوں نے احتشام کے اس منصوبے کو مان لیا کہ دونوں کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں، یعنی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں اور باقی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی گزاریں۔ خدا جانے احتشام نے اس بات کے لیے شہدہ باجی کو کیسے راضی کیا۔ یہ میری عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اتنے قلیل عرصے میں وہ اس قدر اس بے
اجنبی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئیں اور ہمیں علم بھی نہ ہوا کہ گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ امی ہسپتال سے گھر آ گئیں۔ وہ تمام دن اپنے کمرے میں لیٹی رہتیں۔ ان کے گردے کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ میں سارا وقت امی کے قریب ہوتی اور گھر کی تمام دیکھ بھال شہدہ باجی کرتی تھیں۔ تعمیر کا کام آخری مرحلے میں آ گیا۔ ابو نے احتشام کا حساب کتاب کر دیا۔ اب ایک دن کا کام باقی تھا۔ مزدور سب چلے گئے تھے، صرف ایک آدھا بلب اور ٹیوب لائٹ کی فٹنگ باقی رہ گئی تھی۔ اگلے روز احتشام نے ہمارے گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ رات کے کسی پہر جب گھر والے سو گئے تو باجی نے کپڑوں کا ایک بیگ تیار کیا۔ اسی وقت ہماری بڑی ملازمہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اب ادھر کی سنیے۔ میری دلدار بہن رات کو گھر سے نکلی تو قریب ہی ہمارا دوسرا مکان تھا جو عرصہ سے بند پڑا ہوا تھا۔ والد صاحب کا خیال تھا کہ اس کی بھی زیر اثر نو تعمیر کروا کر اسے مردانہ خانہ یعنی ڈیرہ بنا لیں گے۔ باجی شہدہ گھر سے نکلنے سے قبل اس پرانے مکان کی چابی اٹھا کر پرس میں رکھ لیں۔ رات کو اس مکان کا تالا کھولا اور اندر چلی گئیں۔ شاید وہ احتشام سے اس پرانے مکان میں پہلے بھی ملاقات کر چکی تھی، کیونکہ اس مکان میں کوئی رہتا نہ تھا، لہٰذا اس میں نہ فرنیچر تھا، نہ لائٹ، پانی کا کنیکشن تک بحال نہ تھا۔ البتہ بلیاں کبھی کبھار چکر لگا لیا کرتی تھیں۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق باجی وہاں بیٹھ کر احتشام کا انتظار کرنے لگی، جس نے آدھی رات کو آ کر انہیں نہ جانے کہاں لے جانا تھا۔ وہ اکیلی انتظار میں بیٹھی رہی مگر احتشام نہ آیا۔ البتہ ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے بلی کود پڑی تو وہ ڈر گئیں۔ بلی کے پیچھے گلی کا کوئی کتا بھاگا تھا۔ وہ دروازے کے قریب آ کر بھونکنے لگا تو باجی اور خوف زدہ ہو گئی۔ مکان میں گھپ اندھیرا تھا۔ یوں بھی میری بہن اتنی نڈر نہ تھی۔ گھر سے تو کبھی اکیلی نکلتی بھی نہ تھی۔ رات کو ڈراؤنی کہانیاں سننے سے گریز کرتی تھیں اور جنوں بھوتوں کے خیال سے ڈر بھی لگتا تھا۔ نہ جانے میری باجی نے یہ خوفناک رات وہاں کیسے گزاری۔ واپس اس لیے گھر نہیں آئیں کہ صبح کی پہلی کرن تک امید تھی کہ احتشام آ جائے گا۔ جب دن کی روشنی پھیل گئی تو بھی گھر آنے کی جرات نہ کر سکیں کہ دیوار کے ادھر سے گھر والوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ سب انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ گھر والوں کو بھی خیال نہ آیا کہ وہ اپنے ہی کھنڈر نما مکان میں چھپ سکتی ہیں۔ پولیس احتشام کی تلاش میں نکل پڑی۔ جہاں جہاں اس کے پائے جانے کا امکان تھا وہاں چھاپے لگائے گئے۔ وہ مزے سے اپنی بہن کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ شام کو پولیس اس کی بہن کے گھر پہنچ گئی۔ جوں ہی وہ گھر سے باہر آیا پولیس نے اسے شہدہ کے اغوا کے الزام میں گرفتار کر لیا، جبکہ ڈری سہمی شہدہ برابر والے مکان کے اندرونی کمرے میں بھوکی پیاسی دبکی بیٹھی تھی۔ شاید وہ اس دن تک احتشام کا انتظار کر رہی تھی کہ رات نہیں آ سکا تو آج آ جائے گا، کسی مجبوری سے نہ آیا ہوگا۔ ادھر احتشام کو پولیس تھانے لے گئی۔ صبح تک پوچھ گچھ کی لیکن کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ تبھی اس کے بھائی اور والد تھانے آئے اور محلے والوں کو بھی ساتھ لائے۔ پڑوسیوں نے گواہی دی کہ وہ گھر میں ہی موجود رہا ہے۔ اس کے والد نے پولیس والوں سے کچھ معاملہ طے کیا اور اسے بے قصور سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ اگلی صبح والد صاحب کی نظر پرانے مکان کے دروازے پر پڑی جو بند تھا مگر اس پر لگا تالا غائب تھا۔ انہوں نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر سے بند تھا، گویا کسی نے تالا کھول کر اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ والد صاحب اپنے گھر کی چھت سے برابر والے مکان کی چھت پر سیڑھیاں لگا کر اترے اور گھر کے ہر کمرے میں گئے۔ تب انہیں ایک کمرے میں شہدہ مل گئی جو بھوکی پیاسی اور خوف کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ والد صاحب نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹی صحیح سلامت مل گئی، مگر پولیس رپورٹ اور تلاش گمشدگی کی وجہ سے بات محلے میں پھیل چکی تھی اور ان کی عزت کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ محلے میں ہر زبان پر یہی جملہ تھا کہ منظور صاحب کی بیٹی شہدہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بہرحال والد صاحب شہدہ کو اٹھا کر گھر لائے اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ چمچ سے چائے ڈالی، پھر دودھ کا گلاس کسی طرح پلایا۔ ان کی نکاہت دور ہوئی تب وہ ہوش میں آئیں۔ ہم خوش بھی تھے اور رنجیدہ بھی، کیونکہ محلے میں باتیں بن رہی تھیں۔ بات رشتہ داروں تک بھی پہنچی۔ چچا کو بتایا تو وہ یہ بات نہ چھپا سکے۔ یوں رشتہ داروں میں ڈھنڈورا ہو پٹ گیا اور شہدہ سب کی نظروں سے گر گئی۔ اب محلے کی وہ لڑکیاں بھی ہم سے بات نہ کرتیں جن سے کبھی ہم بات کرنا پسند نہ کرتے تھے۔
گھر والے حتیٰ کہ ملازمہ تک بات بات پر اسے ٹوکتے کہ یہ تم نے کیا کیا، باپ کا سر نیچا کر دیا۔ وہ سب کی نفرت بھرے لہجوں کو سہتی رہتی اور چپ رہتی۔ پہلے رشتہ نہ آنے کی امید تھی، مگر جب لڑکی کی شہرت خراب ہو جائے تو اس کی سزا صرف اسے نہیں بلکہ اس کی بہنوں بلکہ پورے گھر کی بھنکتی پڑتی ہیں۔ اس واقعے کو 4 برس گزر گئے۔ ایک دن ابو کسی کام سے دور کے ایک رشتہ دار کے گھر گئے، ان کے گاؤں گئے۔ ان لوگوں کو اس واقعے کا علم نہ تھا۔ انہوں نے والد صاحب کی خوب خاطر تواضع کی اور باتوں باتوں میں کہا کہ ان کا بیٹا شہر سے پڑھ کر آیا ہے اور شہر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ملازمت بھی لگی ہے، اپنی زمینوں کی پیداوار بھی ہے، گزر بسر بہت اچھا ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی میٹرک پاس لڑکی ہو تو میرے بیٹے کے لیے رشتہ بتائیے گا۔ والد صاحب نے کہا کہ ہم بھی اپنی بیٹی شہدہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں۔ آج کل اچھے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے اپنے ہیں، مجھے بیٹی آپ کو دینے میں کوئی قباحت نہ ہوگی، مگر میری شہدہ آپ کے بیٹے سے 2 سال بڑی ہے۔ انہوں نے کہا 1-2 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ میرے بیٹے کو فرزندی میں قبول کر لیں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ والد صاحب کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً سلیم احمد کا رشتہ قبول کر لیا۔ شادی ابو نے کسی قریبی رشتہ دار کے مدعو نہ کیا اور سادگی سے کر دی، بیٹی کو رخصت کر دیا۔ آج شہدہ باجی ہر لحاظ سے خوش ہے، لیکن 2 باتیں انہیں رنجیدہ رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ شہر میں پلی بڑی تھیں، گاؤں کی زندگی ملی، ان کے گھر میں گائیں بھینس بکریاں ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے۔ گاؤں کا ماحول انہیں عجیب لگتا ہے اور ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کا ماضی شوہر کے سامنے نہ کھل جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کی سسرالی شہر نہیں آتے اور نہ کسی نے کبھی ان کے ماضی کا ذکر کیا ہے۔ باجی بھی میکے بہت کم آتی ہیں، زیادہ تر گاؤں میں رہتی ہیں۔ جب میں نے اپنی بہن کی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں۔ کہاں شہر کی پردہ دار لڑکی اور کہاں دیہات کے کٹھن زندگی، لیکن کیا کیا جائے، یہ تو نصیب کی باتیں ہیں۔ رخ بدلنے والا نورنگی زمانہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔